کہا کہ مجھے میرے اللہ سے ڈر لگتا ہے. یہ کہہ کر گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جب حسن خود قدموں میں بچھ رہا ہو پھر بچ جانا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن اگر بندہ اپنے نفس پہ قابو پا لے اور یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گناہ کرنے سے پہلے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بن جاتا ہے. یہی نظریہ تھا جو جناب یوسف علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا. جب زلیخا نے 7 کوٹھریاں بند کی، اپنے جھوٹے معبود پہ موٹا کمبل ڈال کے جناب یوسف کو کہنے لگی ہئی تلک یوسف اب تو آجا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو یہی نظریہ جناب یوسف کے دل میں پیدا ہوا تھا. قال معاذ اللہ، جناب یوسف بولے اے زلیخا تو اپنے جھوٹے معبود پہ کپڑا ڈال کے اس سے چھپ گئی ہے، میرا اللہ تو مجھے 7ویں کوٹھری میں بھی دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے، اور تو اپنے جھوٹے معبود سے بھی حیا کر رہی ہے اور اس پہ کپڑا ڈال کے مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، تو میں اپنے سچے رب سے حیا نہ کروں؟ تو یہی نظریہ تھا جو جناب یوسف کے دل میں پیدا ہوا. پھر ایسا نور برسا کہ گناہ کا تصور بھی نہ رہا. علامہ یافعی نے روضۃ الریاحین میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ایک نوجوان تھا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا. ایک عورت وہاں سے روزانہ کپڑا خریدنے آتی، تو اس نوجوان کا چہرہ دیکھ کے اس پہ فدا ہو گئی. ایک دن بہانے سے اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑا خرید لیا اور مالک کے دکان کو کہا کہ آپ اس نوجوان کو کہیں کہ میرے گھر تک یہ چھوڑ آئے. جب وہ گھر چھوڑنے گیا تو بہانے سے اندر بلا کے دروازے کو بند کر دیا، حیا سوز لباس اتار دیا اور گناہ کی دعوت دینے لگی. اس نوجوان نے بڑا سمجھایا، اللہ سے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن جب شیطان کا غلبہ ہو اور خواہشات بے قابو ہوں تو پھر نفس پہ قابو نہیں رہتا. اس نے اس لڑکے کی ایک نہ مانی. وہ لڑکا صرف خوبصورت ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا. اس کا صرف چہرہ ہی خوبصورت نہیں تھا، اس کا دل بھی خوبصورت تھا. اس کے ذہن میں اللہ کی طرف سے ایک ترکیب آئی. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لوں گا، پہلے مجھے پاخانہ تو کرنے دو. بیت الخلا جانا ہے، میں نے بیت الخلا گیا، پاخانہ کیا اور اپنا ہی پاخانہ ہاتھ پہ لے کے اپنے چہرے پہ مل لیا اور اسی حالت میں باہر آ گیا. جب نوجوان کے بدن سے اٹھتی ہوئی بو اس عورت نے دیکھی تو بھاگ کے دروازہ کھول دیا. کہنے لگی دوڑ جا، تو مجھے کوئی پاگل اور مجنوں لگتا ہے. وہ نوجوان مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگا، مالک تیرا شکر ہے میرا تن گندا ہو گیا لیکن میرا من تو ستھرا ہی رہا. کائنات کا سب سے حسین ترین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالت سے محفوظ رہتا ہے. کہا مالک تیرا شکر ہے تو نے میرے دل کو میلا ہونے سے بچا لیا. علامہ یافعی لکھتے ہیں آگے کنواں تھا، وہ نوجوان آگے گیا اور کنویں میں اس نے غسل کیا اور غسل کر کے باہر نکلا تو اللہ کے کرم ایسا برسا اس پہ کہ اس کے بدن سے خوشبوؤں کے ہلے آنے لگے. وہ جہاں سے گزرتا خوشبوئیں پھیل جاتی. لوگوں نے اس کا نام ہی رکھ دیا مغیرہ مشکی، وہ مغیرہ جس کے بدن سے خوشبوئیں آتی ہیں. تو حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے گناہ کی دعوت کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ مجھے میرے اللہ سے ڈر لگتا ہے، خوف خدا میں رونے والی آنکھ اور خوف خدا سے کانپتا ہوا دل جو لرزنے کے بعد گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو کتنا پیارا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے. تو کبھی اگر زندگی کے اندر ایسا موقع آ جائے کہ گناہ کی دعوت دی جائے، اور آج کل ایسا ہوتا ہے سوشل میڈیا کی آوارگی ہمارے سامنے ہے، قدم قدم پہ گناہوں کی دعوت دی جاتی ہے. اگر کبھی ایسا موقع آئے تو یاد کر لینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.